میرے سے ایک خوشی کی اور سرشاری کی گل ہے. ہمیں مکانی کٹے لیکن لوگ سائن کے دوستوں کو کٹھا لکھن اور بہت مدت بعد بہت سارے دوستوں ملاقات ایک یقینی طور پہ سونی گال ہے. شاہ توسلی صاحب حماد توسلی صاحب بنانا جی جیسل کو سویل کو دیکھ کے ایک بڑی ڈھارس تھی ہے کہ سارے نیا پیڑھیاں سارے بال بھی اون پانگ دے اتھائیں اون گواہی دے موجود ہیں. یہ علاوہ شاہ صاحب کے بارے میں پہلے میں گل کر سا. شاہ صاحب کی قربت میں وہ حاصل رہی ہے اور انہوں کی جڑی گفتگو انہوں تھی ہے. انہیں میرے دوست نے آخیا کہ کنز دے پار دیکھنے کا ایک عمل ایک ٹرانسفارمیشن کا جو ایک عمل ہے وہ اصل شاہ صاحب کو سیکھا کہ ایک گال کو کہ وہ پورے جگ جہان نال کہیں وہ گنڈ لینے ہیں اور کہڑی سطح پہ اس گال کو گھیر لینے ہیں. وہ تربیت سچی گال ہے کہ اساں کہیں شاعری کرن پورے ہاسے اپنی زبان ہے یہی زبان ہے آپ کی تھیں براہ دیتا ہے سکونی ادھر ایک ساری جو ابتدائی تربیت ہے انہیں شاہ صاحب کا بہت بڑا انہیں حصہ ہے. باقی اکرم بلانی صاحب جی نے فرمائے شاہ صاحب کے بارے میں بہت سارا اختلاف کرے سا. شاہ صاحب نہ صرف اپنے آرٹ نال کمیٹڈ ہیں اپنی فیملی نال کمیٹڈ ہیں دوستوں نال کمیٹڈ ہیں اور ایک بے واقعات ان بھی دسے سن کہ وہ سائیکلی بسوں اور ان کی جڑی سنجان ہے اور جڑی پالیٹکس ہے اندر نال بھی وہ کمیٹڈ ہے. جہاں تک آرٹ کا معاملہ ہے شاہ صاحب کہیں اپنی میں چنا ویلا ہے. شاہ صاحب کتھاؤں مولانا رومی چور ویلا ہے شیخ سعدی چور ویلا ہے وہ کہیں بہت بڑی حکمت چگال کرنا ہے. ان طرح کا کوئی اپنی اپنی گال کا کوئی حوالہ دے کے میں کہیں نہ سنا ہے شاہ صاحب کے وقت میں آتا پیا یا میں ہی سمجھنا نہیں وہ کئی حکایت کی چگال کرتا ہے. ایک بڑے بندے کی ریت وانگو وہ حکایت چگانا ہے. دوجا آرٹ شاہ توسلی صاحب نے جڑی ساری کلاسک لکھے ساری ریت ہے پلٹا کے رکھتا ہے. میں سمجھتا کہ جڑی نوی سیک شاعری جی کو آتے ہیں جن میں شاہ حسین ظفر شاہ یا خواجہ فرید کی ریوائول تھی ہے. شاہ صاحب کو کلاسیکوں کہیں بھی ایس سچ نہ گدا ہے وہ مکالمہ کرنا ہے. شاہ حسین مکالمہ کرنا ہے وہ بلے شاہ مکالمہ کرنا ہے وہ خواجہ حسین مکالمہ کرنا ہے اور بہت سارا وہ ہمیں گالی کوئی ہسٹوریکلی ہومن یا کوئی کئی فلسفیانہ سطح پہ ہومن شاہ صاحب کو بالکل پلٹا کے دکھائے ان کی کئی نئی جہت کی جو بتا ہے. ایک بڑا کام ہے اور ایک بڑی ٹریننگ ہے اور میں اگر دیانتداری کی میں گال کروں کہ وہ میں تو
عرض کیتے کہ میری ٹریننگ کے شاہ صاحب کا بہت سارا ہاتھ تھے. اشو کا جنم بھی ارشاد صاحب جو تھے بہاولپور کے دوستوں کو پتا ہے. اور آج اشو سارا بڑا شاہ ہے. ان کی ساری تربیت ارشاد توسوی کی ہے. ارشاد توسوی دے ہی جڑی کلاسک کو برتن کی روایت ہے اور جڑی فوک کو نویں وزڈم نال برتن کی روایت ہے وہی کنٹینیو تھی ہے. اشو تکبر بندہ ہے, انہیں اپنے رستے بنائے, لیکن ان پیچھوں ان بسوں میں جڑی شاعری کی نویں روایت وہ دیانت داری کی گل ہے کہ وہ ارشاد توسوی نے ان کو اتنی مضبوط کیتے, بلکہ جڑی نویں انسپائریشن آئی اپنے فوک کو اور اپنی کلاسک کو نویں سروں دیکھ کے یہ میں بار بار راز بدلنا پیا کہ ان کو پلٹا کے وہ رکھ دے انہوں نے جڑی دی تھی وہ ارشاد توسوی. دوسری گل جڑی میں عرض کرنا چاہوں کہ ارشاد جڑی سطح تے پولیٹیکلی جڑی ایک اویئرنیس ہے 80 کی دہائی کی گل ہے. دروازہ صاحب جڑا ہے موجودگی گل کر رہا کہ ایک ارشاد صاحب نے دوستیاں لاہور کے دوست نال کو گئے ہیں. مثلا نجم صاحب دی دوستی ہے مشتاق صوفی, اکرم بڑائچ, مظہر فرمزی اور ارشاد توسوی وزٹر ہے لاہور کو ٹکدا ہے. مشتاق صوفی کے گھر ٹکدا ہے اور بسوں کے بھی انہوں لوگوں کو ایک جیڑی تھوڑی بہت اسپیس ملتی ہے ان ارشاد توسوی شامل ہوتا ہے. لیکن میں عمر کا گواہ ہاں کہ رات بھی مشتاق داری سے گال تھی پہ ہے کہ 85-86 جنرل لوکسان 86 لوکسان شاید ان کے بعد ارشاد صاحب بڑے واضح طور پہ ہے کہ گال کی کہ انہوں نے کہ جی یہ جڑا پنجابی دانشور ہے اس طرح کی زبان کے بارے اور کلچر کے بارے ایک دیانتدار ہوئی. اور اصا ان کے بعد ارشاد صاحب کو جڑے مضبوطی نہ اپنی زبان اپنے کلچر تو جڑے ایک پالیٹکس کی گل کریں گے نا ایک بندہ اپنی زبان کے بارے جتنا اویئر ہے, ایک بندہ اپنے کلچر کے بارے اویئر ہے اور انہی خاطر وہ اپنے رومانس کو ترک کریں گے, اپنی ان پرانی دوستیوں کو وہ ریوائز کریں گے. تو میں سمجھتا کہ ارشاد توسوی کداں بھی غیر ذمہ دار بندہ نہیں رہا. کئی سطح تے بھی میں طویل عرصہ سیاست کرتے رہا کہ وہ پوری لوکسان کے بارے یا سیٹ پالیٹکس کے بارے وہ اویئر رکھتے ہیں. لیکن جی میں آخی کہ وہ جڑا انہوں مکالمے میں طریقہ ہے وہ مختلف ہے, وہ کئی بڑی سطح پہ ہے, وہ کئی پڑھتا ہے, وہ کچھ خاص لوگوں نال کھلتا ہے. وہ رات کی تاریخی دے وہ چاندنی رات یا کہیں اندھیری رات وہ کہیں گلیں بہاولپور کے کہیں گلیں گھومتا ہوا. کیونکہ میرے کو یاد ہے میں جرنی بہاولپور رہے ہیں ساری رات فرید گیٹ بیٹھے رہے ہیں یا گلیں گھومتے رہے ہیں. شاید دوستوں میں کھلتا ہے اور اپنے معاملات بہت ہی واضح اور کلیئر ہے. باقی جہاں تک فیملی نال تعلق ہے ارشاد دا اپنی فیملی دا اپنے جامع دا اپنی والدہ دا تے اما ساری جڑے زمانے حیات ہیں میرا آن بنن ہے ان گھر دا میں فرد رہا بہت طویل عرصہ کہ وہ دا عاشق ہے اپنی فیملی دا عاشق ہے. باقی کی زندگی دے جڑے چھوٹے کچھ ایسے المیے ہیں اپنی فیملی کے حوالے نال فیملی ٹوٹن کے حوالے نال وہ ہر بندے نال وہ ہر بندے نال تھی سکتے ہیں, وہ شکار ہر بندہ تھی سکتے ہیں. تو ارشاد صاحب ان کے بعد ارشاد صاحب کا نسب لکھنے کا فیصلہ وہ بھی بڑا بڑا وقت فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایک گل جڑا ہے یہ آخی ہے کہ سبھی نثر کی ضرورت ہے. انہوں نے ایک ناول انہوں کا اصل دیگر ملا, ان کا پہلا چیپٹر وہ چھپیا ہوا ہے دلی, اور میں سمجھتا کہ وہ بہت طاقتور
آغاز ہے ایک ناول کا پہلا چیپٹر انہوں نے لکھا ہے اور بعد وہ کتھائیں کوئی میرے خیال بیماری کا شکار تھی گئے اور اس سکت باقی دو چیپٹر میں بعد لکھے اتنے طاقتور نہ ہیں جتنا وہ مطلب پہلا چیپٹر پہلی ہے حیرت انگیز وہ نثر کا ٹکڑا ہے اور بڑی انسپائریشن ہمیشہ سے تو ارشاد صاحب ایک روایتی گال نہیں میں سمجھتا کہ ارشاد صاحب سیکی اتہاس کا ایک بڑا آدمی ہے اور وہ ایجاد گیری بیٹھک کے علاوہ بھی وہ عمل ہے وہ ان کی شاعری ان کی نثر ان کے جڑے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اتنے جڑے ان کے آرٹیکلس ہیں جن تصوف کی نئی انٹرپریٹیشن ہے پالیٹکس کی نئی انٹرپریٹیشن ہے اتنا سا کوئی کہ شاد ہے ایک اویئر اور ایک دانشور بندے کے طور پہ وہ ساری حیاتی کا حصہ ہے اور میرے خیال ہے وہ نمی نسل بھی انہیں تسلسل سے نظامی صاحب پہلی جڑی انہوں کی ایک ہائی یاترا آپ کو نظامی صاحب کی وہ میں میرا خیال خان ہے بہت پہلے سن 80 40 سال پہلے انہوں نے لکھا ہے محمود نظامی اس میں ہی ان وقت بھی معروف ہیں اور لوگ انہوں نے گال سننے ہیں اور انہوں کو ایک جات میں بیٹھا ہوں جتنا جاد ادھا سال تھنا پہ آئی اور نظامی صاحب 3-4 دفعہ ادھا پیشی کر گیا نظامی صاحب نہ میری کوئی زیادہ سنگت نہیں رہی میں نظامی صاحب کو اچھتا ہوں بڑی سادہ جگہ ہے نظامی صاحب کا جہاں اپنا ایک کار ہے جی میں عرض کی کہ ارشاد صاحب نے ساری کلاسک کو ریوائز کیتے یا ایک نیو کلاسک کا بندہ دوسروں کو آپ سکتے ہو نظامی فوک ایک جو فوک وسٹم کا بندہ ہے ان طریقہ کار گال کرن کی جڑی قطعیت ہے گال کو ایویں ڈھو ڈمن جی سرکی آتے ہیں گال کو کسی نروار کرن کسی گال کو ڈھو ڈمن ان کا اپنا طریقہ کار ہے ان کا اپنا ڈکشن ہے اور ان کے میرے خیال بہت واضح ہے نظامی کو جڑا بھی سوال کرنے ہوئے وہ پوری دیانت نال اور پوری توانائی نال لیکن اپنے طریقہ کار نال وہ جواب نظامی صاحب دینا ہے نظامی صاحب تو میرے کو ڈھیر ملاقات کوئی نہیں منصور صاحب کو جڑا ہے نظامی صاحب بیٹھے اور اتنا مختلف کیفیتیں بیٹھے تو باقی ان شاء جی میں مطلب عارف صاحب فرمایا کہ منصور کریم جیسا بندہ شاید ون جمے نہ جمے منصور بہت بڑا بندہ یہ شہر کا اور جنہوں لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں مذہب عارف صاحب وہ سب لوگ اس کے علاوہ آسام نوجوانی کے عالم میں خاموشی نال پوری رات منصور کی گفتگو سنتے ہیں نظامی صاحب نال آخری ملاقات ہی جات تھی ہے یہ ہال تھی اور صرف 24 گھنٹے پہلے انہوں نے ڈیتھ ہوئی تھی اچھا اونی بار حیرت انگیز طور ہوتے نظامی صاحب کہیں لکھی پا کے نہ ملتا ہے کم از کم میرے نہ ایسا کوئی ہونا نہ ہے وہ صرف نزدیک ہے اور جب بھی پا کے ملن نارے میرا دوست ہے انہوں نے بنایا کہ کچھ شریف عباس کو سالی 45 سال پرانی دوستی ہے یہ بالکل صحیح ایک آخری ملاقات انہوں نے کوئی بہت گم جوشی ہے اور میرے علم نہ ہے کہیں کو نہ پتا ہے کہ جناب 48 گھنٹے پہلے ملتے پہلے 48 گھنٹے بعد لوگ کی خبر جڑا ہے وہ سنی کو سی میں ممنون ہاں سے کہ لوگ سائیں گا کہ انہوں نے اپنے دوستوں اکٹھا کیتے اور بولنے کا موقع لکھا اور مہربانی سے ان لوگ جا ہے جن کے ہی لیکچر میں خاص نہیں خود جنا چھیڑا ہے
اور میں پہلے وقت وضاحت کر دوں جھیڑا ہے وہ کی تو میں شاعری چھوڑیاں جب دوست اکثر اکثر کو مصرا بنا مناولا سننے دے وقت نے پہلے نمے آئے کہ جھیڑا رمز حیاتی وہ جھیڑا کھڑے میٹابولزم کھڑے ڈائلیکٹس کھڑی سماج جھیڑے کرے بچ سکتے ہو ایگریمنٹ رضامندی سب اچھا کوئی شے نہیں ہوتی سب اچھا کیسے نہیں ڈیتھ کرے نہیں آج ہوتے کچھ نہ کچھ جھیڑا ہے جھیڑا اگر کوئی نہیں تو کوئی شے کا نہیں یہ فلاسفی سرائکی موومنٹ جھیڑے مکتو چورن بہت بڑا ظلم سرائکی موومنٹ کو یعنی برٹش بھی آدمانا پہ ہم کا سزا اسائی تو ملزم ہے نا ہر ویلے جواب پورے دے وجہ دے ڈرائیو کرنا ہوگا مجھے نہ بتاؤں کہ برٹش بڑی بڑا ماڈرن ایجوکیشن دیتی ہے برٹش سیولائزیشن سب کو ملی ہے نا ان کا سمبندن پائے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ گندے ہیں کمینے ہیں لیکن یہ جی لائف جہاں سارا کچھ ہے یہ سورس تو اوپر بنے ورنہ تو اربے والی حالت ہی نہ ہو گیا ساری انہوں کو تیل آم اتنے بعد آ گئی ہے سیولائزیشن کوئی نو اصل تو کتنا ہی کوئی نہ ہوگا کیا برٹش والنٹری میں ہمیں ایسا بہت اب تھی نہیں آسے بندوق نہ لائی if there was no gun there was British civilization دنیا ساری ویسٹرن civilization نے بولو اگر توپ تے گن تے یہ نہ ہوئے میں پروموٹ نہیں کرنا بیٹھا لیکن یہ پیس سرنر کیا تھی کہ روز دیہڑی انڈیا گئے انڈیا پاک پیس ایسا ہوئی مارا کرتا تمہارا پیس ہوتی ہے سارا پیس ہے نہ جیڑا ہے سارا انڈیا نال اپنا رول آئے ڈیٹ بناؤ دوسرا نہ سارے چیمپئن بنو تو نہ سب دسو دوسرا نہ گزے بار کھر کر کو نہیں گئے بیٹھے ہو پنجاب ہی سب کو پہلے خدا نے خستہ اگر پاکستان آزاد کیا خدا نے خستہ ادا نہ کرے اٹ ول بی پنجاب پہلے پنجاب ہو گئے سرائکی موومنٹ کو جھیڑے دی لوڑ ہے یہ جھیڑا نہیں رکھنا ہو سی یہ جی چلیے سب اچھا سب اور میں واضح طور پہ عرض کرنا بیٹھا ہوں برے تو بن گئے ہیں اور برے بننے راسوں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ مہربانی فرماؤ بندے آرٹسٹ بندے مہان جتنے بندے ہو مہانتا کو ہسٹری کے چھوڑو مہانتا ہوگی لیکن دور گئے مہانتا کھاون پیون زندگی گزارن کی شاید نہیں فراڈ بنا دی آج میں مہانتا چاہ کے اپنی پی ایچ ڈی کیا میں ایک دکان بنانا مہان بنا دی بزنس کرنا ٹور پوا نکل پوا یہ ہوگے کوڑ ہو سی فراڈ ہو سی میں آپ ہی اپنی حیثیت ختم کرنا سکتا اٹ ول بی فالس ہو مہانتا بعد ہی ہوگی کچھ چیزاں شاید ختم ہونے بعد نفرت بن گئی نہیں لہذا گاڈ ہو ختم کری دے مہربانی کرو جنہیں کچھ کنٹریبیوٹ کیتے گاڈ نہ بڑھو انہیں نتیجے تو ہاں خدا سکا آوجو سب دوست پوجا کرے سندر پانی کٹھے بھائی کلے بھائی کے کمرے ساتھ نے پوجا کرا گے وسیع کو معافی دو تمہارے کمالات تمہاری اچیومنٹ بعد اپنے آپ کو آپ کو ریسی ای ملے میں لمبا نہیں کرن چاہتا کلچر کیا ہے کلچر یعنی میں آپ گستاخی کرنا میں آپ کو پیتا حاصل لگا کیا ہے کلچر اصل تسا لوگ سا جلے چاہتا فراؤ سے میں فکرہ اکثر میں کوٹ کرنا تو سے بھی ٹھیک نوار آتی سی کریم پلوان ہونے لگے میں کہ کریمہ پلوان گزار تک کتانا کریمہ کتانا مشہور پلوان ہے ضیاء الحق کا مارشاء اللہ زور کا تو فراؤ سے کہا سب سنے سپے دیا سے یہ کوئی چھک کے گنایا سے پہلے سنے دے زمانے فدا حسن ساڑھے کو کوئی نہ دوسرے زمانے کہنا پنجوے سنے چاہ پوری آزائر تھے آپ پوری بینے کمائی تو دیرانے تے آدمی کو کہا کریم کتانے تو میں کیوں لوں ہے اٹھیں دفعہ سونے بیٹھن کے رہنے کرے معافی میں کہ فدا حسن کہا کریم کتانے پلوان آؤ وہ کو آپ دنگل رکھے دار دین پنا دار دین پنا دا میلہ آنا پہ کریم کتانے کو آپ دنگل رکھے میں حیران کی حالت مساعدہ چکر دے سو دنگل رکھنے سے دانشور شاعر سرائکی زبان سکھا منا پچھو وہ علیحدہ گھاٹا وہ کہ کہا یہ کمری میں کہنے تھے آنکھا لے اے لفظ ایک ہم نفے کرنے دنگل بھیڑی جھمر نچان دیتے نفے آنے زیاء کھانے میں that is precise اینا اگر پانی کہیں کو آگ سکتے ہیں ممکن ہے بننے لوگ ہوئے ہوتی تاریخ ہی میں ہے نا
there is a beginning behind every beginning. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ beginning ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਿਤੋਂ ਸਮਝੀ ਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਖੜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਅੱਜ ਝੁਮਰਾਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਝੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੌਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬੰਗਲਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੌਸੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕहीं ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ شاید توسیع عبداللہ عثمان ہے ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ਿਕ ਗੁਲਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤੌਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ تو وہ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਂਝ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਕੱਲ ਹੋਣ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਇਜਾਦ ਉਤੇ ਗੁਸਤਾਖਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਇਹ ਉੱਥਾ ਇਹ ਆ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸਟ ਸਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਰ ਸੇ ਕੋ ਭੁਕਾਓ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਦੇ ਸਾਕੋ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਭੁਕਾ ਸਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੀ ਐਫ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬੁਰੀ ਸ਼ਾਇ ਹੋ ਸੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਾਇ ایک دیوار ون جیسی پوری شاید اسا نہیں چھوڑ سکتے آج ساری سروائیول نیشنلزم لہذا آئیڈیالوجی لوگ سائنس کا عالم یہ ہے کہ میرے اعلیٰ آئیڈیالوجی کے نتیجے کہ کہیں لوگ سائنس سے فیصلہ نہیں کیا کہ میرے اعلیٰ کا نام بالکل ایسا بیٹھے ہیں اسا یہ کوئی ڈیسیژن نہیں کیا یہ لوگ سائنس کا کوئی آئیڈیالوجیکل کمپلشن ہے کہ وہ اسا میں رہ گئے نہ سہولت میں رہ گئے لہذا آئیڈیالوجی بھی حالی چل سکتی آئیڈیالوجی کم تھی ہونا چاہیے کلچر دوتے بڑا اب فکرہ کہ میں ختم کر رہا ہوں وہ سارے گالی میں لیکن اثر گا رہے کہ گال اتنی زیادہ نہیں تھی سکتی ہر کہیں کو ہر شاید پتہ ہوں دے وہ یہ کہ کلچر سورس ہے مینز ہے کلچر اینڈ نہیں مینز کے اینڈ نہیں ہوں گے نا یا مینز کے گول ہوں گے مینز اینڈ اینڈ پروڈکٹ نہیں کلچر کلچر ایک مینز ایک مظلوم قوم دا آپ کو چاون کیتے وہ ایک رہنے تو سب کہو آئیڈینٹیٹی کو بناون والا وہ آئیڈینٹیٹی کو میننگ فل بناون والا وہ آئیڈینٹیٹی کو پاور دے ٹرانسفارم کرنے آئیڈینٹیٹی چکرے سوچ رہے کسرے کی پنجا سا اصل بہت لکی نسل بیٹھے ہیں تھے بہت لکی منصور سنگھ ہوئی بیٹھے تھے یہ ڈاؤٹ دے اصلا گواہ ہیں جنہیں میرے اسرائیل کی ڈاؤٹ ہے اسرائیل کی کائن ہے میں گواہ بیٹھا تھی دوسرا ہی بہت سارے سیدھے بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ 40-50 کے نہیں ہوتے ہیں اسرائیل کی کائن ہے جج کی زبان ہے ملتانی زبان ہے وغیرہ وغیرہ اصل سے اتنے لگتی ہے کہ آج کہیں یا کاشتکار کرتا یہ لفظ لگا گیا 5-8 سال پہلے کھیتی اسرائیل کیا ہے پتہ کائن آتا ہوں والے ٹاؤن دے آئیے وال میں نیچے اسرائیل کی ریفریشمنٹ سینٹر پہ بھی بھول گئے مطلب کو کہا کہ اسرائیل کی ہوٹل دلتان 40 سال پہلے بھول گیا یہ اصلا اپنے جینے آئیڈینٹیٹی کو مکمل دیکھ کی کلچر کو ایز مینز اصلا اس ورد کی دے ورتے نہیں تو سو جتنا مزید ہے ہوتا کلچر سارا چس زندہ رہن دا حق ہے اصلا لیکن چس چاہ رہی ہے جی میں ایسا کھانے ہیں جی میں ایسا میوزک سن کیوں نہ سنوں بس اتنا ہی ہے کلچر ہو سارے کی دے کوئی نہیں چیز سارے بس رکاوٹ بندی بھی ہے گاڈ ہے میں گاڈ ہوں جی شروع کر دیتی ہے شاعری تھے بس اتنا ہی اللہ دے بندے کاوٹ کی گال کرو بھیڑی کی گال کرو میں یہ نہیں ہے کہ شاعری کا آرٹ خراب کرو شاعری کی جنگ نہ کرو شاعری کو سمر نظریہ نہ بناؤ کہ یہ ٹوٹل ہے انہیں مطلب لاتی کسی لیکچر صاحب کو ادارے چاہیے میں والوالا عرض کرنا بیٹا کہ اسرائیل کی موومنٹ اچیومنٹ کا نہیں تھی صوبہ کا ہر کوئی جان ہے صوبہ بن ویسی ادارے کا ہے اسے کیا کرے اس میں صوبے نہ صوبہ تو مل ویسی ادارے ہونے یہ تو سا شاعر ایسا پڑھاؤں کر کے تمہارے تجزیے کرو تو کوئی نہیں ضرورت کا نہیں بس یہ من کے مشاعرے پڑھ کے دے کلچر بل بنا کے بس سمجھ سو اصل بیا کچھ کرنا چاہنے ہیں اصل پتہ ہے کہ تسا این لائق ہے کہ تو ورلڈ فورم دے ڈسکس کی چاہیے تمہارے لائنا اتنا اعلیٰ ہے تسا آپ کو آ کے کندھ بن کے کھا گئے ہو لہذا مہربانی کرو
culture is political. Cultural wing is political. I hope that you are political. Thank you. تھوڑا جہاں ملیک دیاں گل تھیندے جیندے جلے ہانو ملے جیسا کرنا کر گئے تو جو انہیں کرنا کر گئے یا سب مزید کوئی انہیں اخراج دیونا ہا انہیں بھی قدر کرنی ہے تو ٹائم تو گزر گئے آیا ایشو نظریہ ٹھیک ہا پیچھے ساری دنیا نکال سکی ہاں اسد اکثر وہ کم کسے کرنے گیا وہ کم کیا کریجے بیٹھا جلے سارا ہر کوئی کرنے پر انہیں نہیں انہیں ایشائی تعدیل دے کے شاہی بک میں دیں وہ کشن کشن دے دیں جو دے میں دیں کو سوال رہا گرین جرا سٹیمن یا رہن وہ ریچ اپنا نم کے اپنا کا چھوڑ کے آپ تو ختم لگتا ہی نہیں اولادے کو بوٹا پڑ کے لیکن وہ اگو اپنا کام کرنے یہ واسطے وہ کام کو سنبھالنا ہوئے انہیں کو یاد رکھنا پڑے میں ذکر کچھ زیادہ وقت کہ اپنی بدنامی کے کانشیس اکثر اپنے دل کی گال آدمی سے کون ناپسندیدہ بندے پر ایک جواب ہے وہ جواب ہے جو میں دوست کے پورے قریبی ہیں سب جڑے نہیں دوست جو انہیں پسندہ کیا کہ پوری زندگی 12-14 سال جو میرا دکھاؤ یا 16 سال ایوریج نیند 4 گھنٹے یہ فقیر ہوں بڑھے پہ 6 گھنٹے آ کے یہ کمزوری یہ اطلاع جاگنے ہیں تو پیچھے آ کر کچھ حق جاگنے نال گال کرنے لگے ہوں گے ملتان یہ میٹنگ تے بڈھے کو سدن یہ بھی میری چھیٹی کوشش ہے میں خیال بنا دے کرے سو کرانا بعد میرا گیا کیوں جو بیٹھن تھے سارا جنہیں کو نوجوان آتے ہیں وہ غریب آپ انتظار ہی چند جو اجن نوجوان ہیں وہ آدھ بڈھے چیز گئے سر جان نہیں سکتے میرے وہ کرنا سینئر پرسن تو وہ ایو آج بھائی ایک باری بنا سدوچا خاص کرنا ہے کہ یار آپ ایسے اساکو جیری پردھانی ملی کریے وہ تھول ہی تو ملی تھول ہے کوئی کہنا حسن حیدرانی پہلا نہ رہا تیئی میں کچھ بیا نہ ہی کرتا جیلے تسا گوتے تھی سو تو مثال دے وہ فلسفے بھی کہ جیرا فلسفے دا نہ گندے وہ سی ارسطو تے پلیٹو تے سقراط تے بس انہیں دوچار کے موجود یونیورسٹی تے کیا ہوں دنیا دے وچ گھٹ فلسفہ سمجھینا تے لکھینا پے بہت اعلیٰ ایک برانچ آف نالج کی فلاسفی آتی بھی ہے اور سکہ بن ٹھوک ہوئی فلاسفی کیا ویسٹرن فلسفہ نہیں پڑھتے پہ لکھتے پہ لوگ کرے دے پہ مگر وہ اتنا ہے کہ وہ جہاں تھوڑ اچکات بڑھتے ہیں وہ شاید تو آپ کو بعد والے لوگوں کو موت بری نہ ملے وہ سارے حصے جگہ روح کھائیں تو وہ سوکھی آتی عزیز شاہد کیا کریں گے زندگی لال پوری شاہد کریں دی کیا ہے بتا وقت اجازت نہ دے لے او کھلتے کھلتے نکل نہیں مل سوں تا رج کے روح ہنسوں گر لاؤڑ کیا مغلاؤڑ کیا یہ ہوں جریا پورے وہ بعد ایک لائن کہیں ہندی شاعر کٹیے کہ کبھی الوداع نہ کہنا ایک لائن صرف ایک نے پہلے ہی تھیم کو اتنی تکڑے طریقے نال عزیز شاہد آخری تھے کہ مطلب وقت اجازت نہ دے او کھلتے کھلتے نکل بنو ایویں کھنڈ بنو بس ایک گل لاوڑ کیا مغلاوڑ کیا کیے خط میں پڑھ دے ہو ملسوں کا رج کے رو بات جلد ملاقات تھی سن بلا واپس ملسوں بل روز سب شے لوڑ دیتی ہے باندھی سیٹ دے تلے کون پیچھو کے بلے یہ بات شیر نہیں پیچھو کے نہیں بلنا آج کل پیچھو کے بلن کا زور لگا کرے اسرائیل کی وسیل پیچھو کے بلو وہ آگے اپنی قیمتی کرے قیمتی موڑی دی اگر لڑ گئی ہے تو لوڑ ہے پاس از ڈن ختم
اور منتہک بے انت طلب دا پندھے پیرے تلے بے انت طلب دا دی رسوائی آئے تو اتنی ہوئے تو امید بنے کتنے دفتر چاہیے نہیں چاہیے کگا لکھن کے وہ 1.5 لفظ چاہت دیتی ہے ہر سے لوڑ دیتی ہے باندھی سیڑھ دے تلے ہونتا ہک بے انت طلب دا پندھے پیرے تلے کون پیچھو کے بلے امامی صاحب دے حوالے دار اتنا ایک بندہ بیٹھے وقت بلا بلا دہنی چاہتا بیٹھے فادر یونس سے بلا اٹھی گئے چاہتا اچھا وہ بندہ ہے مجھے خیال آئی میرانی صاحب کے ذریعے واقفیت تھی انہوں نے آیا تو میں نے بڑی معذرت کی تھی انہوں نے میری 6 کلین کی میٹ ملاقات جیڑے دیتے ہیں انہوں نے چنگا پینا ہاں کہاں جو شرکا انہوں نے بھی انہیں ایک فکر آ گیا انہوں نے کہا تو کون ہے میری ماں ملتان یا گلیاں جھاڑو دیتے ہیں اے فادر یونس کا فکر آ وہ میں نے نال ایک فکر آ کہ ایک بندے اپنی آئیڈینٹی ملتان نال ہر کہیں کی آئیڈینٹی ہے کوئی اتنا بہت جلدہ سن گیلانی شاہ سید سارے ملتان بہت بڑے تہذیبی مرکز ہے لیکن یہ رشتہ ملتان نال فادر یونس اپنے اندروں اپنی آئیڈینٹی پائی ہوئے کہ میں کچھ سچ چیلنج کریں گے اسے جتنا ہی پڑھ نہیں ہو میں وہاں میری ماں ملتان میں گلیے جھاڑو دی کروں کمنگ بیک ٹو نظامی سے ایک انہیں بارے لکھا کرے توسا کیا ہے توسے نظامی سے بھی کہیں بے پیدا کی قصبہ بہت بے رام جاؤ گی یہ بددے شہر کی وہ سٹیج ہوگی ہے جتنا حالی ہر کوئی ہر کہیں کو جان نہ ہوتے قصبے کا یہ ہے کہ وہ اجان کا نہیں بستی نکل آیا ہوتے ہر بندہ ہر بندے کا واقف ہو پر وہ دید لحاظ کہیں کہیں کا کوئی نہیں رہا جہاں بستی والے میں چھوڑے اڈو بستی کی لحاظ داری ختم تھی ویندی ہے اڈو حالی ایک بے کو سجان دے انہیں چنگی چھیل لے میں ایک بے سردی بھی ساری بھی ہر کہیں گے اتر لانے ہے ہمیں صاحب کے بارے میں ایک فکر ہے کہ وہ یعنی بیک گراؤنڈ یہاں کہ میں نے بھی نظامی صاحب کی چیز وقت کامت ہے بہت سخت واندہ ہوں پہ ہے ماں کیوں جو ہی بہت کہر کا سخت میں تھوڑا جہاں اگر نظامی صاحب جہاں کوالٹیز پہ عذاب پیدا نہیں تھے تو وہ یہ ہے کہ میری اماں سخت ان کا والد سخت وہ والد کی سختی وہ ایک ان چیک کرے میں یعنی نظامی صاحب میں فرزان ناراض نہ تھی میں دسا کہ نظامی وہ مظلوم آدمی اور وہ بہادر آدمی اتنا بہادر کہ مظلومیت میں آدھا بیٹا میں انہیں کٹھے جنگا پلہ دوست ورنہ اوپر ہی مظلوم لگتا کہیں نظامی جہاں مظلوم کریکٹر کہ جیرے طریقے نال پوری زندگی آخری نہیں تک کیویں وہ اپنے خاندان جو اپنا حق قائم رکھے کیویں اپنے بچے کو نال لنک رکھے سی کیویں وہ تو سے بھی دور دور دے جو ہے آخر بن کی دس تو سے شاہ کو چھے کر دیں نظامی صاحب کس کے لئے نظامی صاحب حکمت عملی یہ رکھیے کہ تو سے تو وہ بالکل میں تو تصویر و بنا نہیں سکتا جو ہر شخص تو سے نظامی صاحب کر ہوئی نظامی بات لکھتے نظامی لکھتے پہ کہیں افسانے سے لکھا کرے وہ جتنا بنیے دور دور بلوچستان لاہور اتنا بن کے تو وہ انہیں کو دے رہے انہیں دے پچھلے نہ دسا وہ تو کون ہے اچھا 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 تیرے کیوں ہوا تیرا دادا ہوا تو سفیلانی جاتا ہوا تو تیرے پور کون پوری ہسٹری نظامی صاحب دسینا برا دا ہوئے دال نہ پکا میں گوشت نہ کچھ آپ مر رہے کی دے کے آوے اتنا یہ ان کے کو موجزہ کلام اگر ہا علم داتا ہوں نظام اٹھنے آ کہ وہ انہی بنیاد ہوتے ہیں نظامی صاحب کی خوبی تھا ایک ہے کیونکہ اکھ دو تب سا غور کی تاونی تب سا اکھ پتہ نہیں گئے آنتا اسے آلے آدھے اگنے ان دی اکھ دے بیچ ایک چیز ہے طاقت ہمیشہ رہ گئی پہلے چمکی ہوں دی انہیں دلال گھٹ گئی ہے انہیں بارے لکھا کریں کہ وہ مشغول رہا رہا کھلکار پہنچ گیا رہا بس یہ ہا جو جیڑی شاعران پہنچا ہا انہیں نام گردید پہنچا ایجنگ کئی سترنگی دید ہاس ہک شاعر ویچ کئی رنگ دیتا شاعر دے آپس دے جوڑ گانڈے دیکھ کے انہیں گدلیاں نکل جا کھل کے نبول میں جا
قبیلی کے مکوڑے کے تناسب کو دیکھ کے بلبل کھلتا میں باپ نہیں تھا. یعنی نہیں بعض اوقات انہیں کھلنا عجیب لگتا لیکن اتنی اپریسیشن ہے چیزیں بھی شائن کو دیکھنے کی تو وہ آپ کھلتا بتانا وہ کھلتا بتانا بہت سارے معاملات سب دس رہا سکتا وہ آپ چیزیں کو سمجھیدا بتانا کہ میرے بارے میں کیا کرتے یہ بھی خوبصورت گاڑی ہے بندے کے جیون کو ملزم کا جیون بنا دو وقت کو ہٹھے میرے جواب سوچنا بتانا یہ نظامی صاحب کا خلاصہ بندے کے جیون کو ملزم کا جیون بنا دو گھر اس بال ہے سارے واسطے سبق ہے مطلب ٹھیک ہے یہ جنرل ٹھیک ہے یہ قدرت ہی نہیں بال ہے کیا کی گیا جواب دے بندے کے جیون کو ملزم کا جب جیون بنا دو بناؤ ہٹھے میرے جواب سوچنا بتانا یہ کو ہولی منطقی اور آرٹیکولیٹ ڈسکورس کا ماہر بنائے یہ شاید نیگیٹیوٹی کافی چیزاں نکل آنے والے یہ ہاں یعنی نظامی سردا کرتے ٹھیک نہیں یہ میں لکھا اگو تک کہانی میں آپ کر زندگی کس تھپ دیتے ہیں افسانے کو ہاں کہنا افسانہ جو یہ شاید ہاں اسی تھوڑی کوئی دستی حاصل کیجیے گا تھوڑا بہت ٹھیک نہیں ہار دی باہر مقصود خان کی ساخت کو محض روبے کا ایک پیالہ پی کے کہ طبیعت سدھی مسیح تو مائل تھے میں ایک ٹکرے جی بڑی مسیح تے بڑی کنگاہ انہیں جرا اوبا دروازہ ہے میں جڑا لگتا تو تجھکی لاؤ نہیں کی کہ یہ بھنگ کا پیالہ پیتا ہوا یہ مکوئی میں چھل کی دے پہلے بھنگ کی شان خود گالی بیٹی کا رہے چنی ہوئی ہے بنا ایک فارسی شعر سنائے فارسی میں بھی بہتر ہے وہ فارسی اتنی نہیں پڑی لیکن ہر ضروری شعر وہ یاد ہوگا بنگے زدیم و راز دو عالم شدہ اشکار ایک بھنگ کا پیالہ پیتے سے تو دو عالم کے راز کھل گئے مارا عظیم گیاہ ضعیفی گما نبو ساکو یہ نمانی بوٹی کنے یہ امید کہنے بالکل یہ ترجمہ پڑھتے ہیں بھنگ کو نمانی بوٹی آتا بنگے زدیم و راز دو عالم شدہ اشکار مارا عظیم گیاہ ضعیفی گما نبو ایک پیالہ پیتے سے دنیا کے راز آشکار کی گئے سب کو نمانی بوٹی کنے اتنی امید کہنے نظامی صاحب جتنا بھی آپ کو مراکان سستی میں نے بندہ ٹائم دا بہت سارے چیزاں ہن ٹھیک پولیٹیکلی جو ابھی یہ نظامی صاحب دا سیاست ایک کنٹریبیوشن دے رہے وہ ہک بن گئے وہ توسی صاحب کی حد تک دے وہ ہے کہ وہ بھی بعد جیلے تھوڑا جہاں لحاظ داری ہے یہ توسی نہیں تھوڑا جہاں نوجوان ہیں جنہیں بہتر سمجھ آئے میں جیسے زمانے رہ گیا تو شریف ان زمانے نظامی صاحب کا توسے رہا ہے تو کوئی مانے نہ رکھتا اصل چار دوست آنے ہاتھ ہو گیا سے فراؤ سلفہ ارشاد دوستی میں کوئی ہی کرو بے بھی ہو سکتا میں نہیں آتا جنہیں پتہ ہے بندہ کیا ہے ورنہ نظامی صاحب کا دور دور کا کانا ون کا کانا دور دور کا نشانہ ہے بھی ہے بعد بہتر جنریشن آئی ہے کہ بعد میں نظامی صاحب کو سنن پرکھن شروع کی تھے ایک استاد تو سیاسی کنٹریبیوشن میرا یہ ہے کہ انہیں بہت سارے اگلی نسل کے پرسنل کیونکہ استاد ہی نہیں ہوتی کہ میں جائے بندے کریں کہ انہیں بڑا بڑا دے دیتا استاد ہی کا ایک بندے کی انگل لگ کے کہ انہیں تخم کاری دماغ میں تخم کاری کرنا نہ آئے یہ وہ نظامی صاحب کرے گا ایک آدھے پیٹی جب پکڑے نہ والوں کو ایسے باقاعدہ زور لا کے ان کو سمجھے نہ جب تک سرائکی موومنٹ کا تعلق ہے تو نظامی صاحب پریویلیج پورا ایڈوانٹیج بھی تھے صاحب پورا ایڈوانٹیج بھی تھے سرائکی موومنٹ کا کنٹریبیوشن سیاست وسیع جو جتنا عرض کر دیتے کہ انہیں کافی سارے بعد کی نسل کو انہیں جو پیچھے دان کیتے تھوڑا جہاں کنیکٹ کیتے ہیں باقی انہیں ویٹی آدمی یہ انہیں اگر انہیں لکھنا پوے تو ایک لفظ ویٹ کا ہے
جنہیں کو ممکن ہے غلط ہوا بھی انٹیلیجنس کے علاوہ ٹیلنٹ کے علاوہ ایک شاید ٹیلنٹ بھی چیز ہے وٹ بھی چیز ہے تو نظام صاحب وٹی ہو منو تو سارے چس جاتی ہے کہ انہوں وہ مشہور لکھنے کئی قول وہ آگے ہوں کیا کسی نظام صاحب وہ آگے ہوں شکاری اپنے کتے مرے سی اگر چیزن مانے نہیں لے ولا صاحب رکھتے ولا مرے نہیں وقت مرے نہیں وقت لیکن نظام صاحب کا ایک کو یہ بیٹ تھے کہ گالوں میں اور نظام صاحب بارے افسانے لکھا کرے کہ واحد آدمی ہے یا شاید ایسے بہت سارے بیوی حسن سے ہی اس کی جنہا بہت علیدہ کہ ہر خیال سے نہ رہتا ڈھیر علاوے اور غلط علاوے یہ نظام ہے اصل سے پنجویں فکر ہے کوئی بلندر کر رہے ہیں تو نظامی صاحب کا پولیٹیکل موومنٹ ٹیچر نظامی صاحب ایڈوانٹیج چاہتے انہیں ہر شہدہ انہیں لکھتے وغیرہ جو جس چاہتی ہے جس ہوگی کہ ہنر آ گیا کہ زندگی جلے اتنی تکلیف دے تو انہیں تو جس کی نہ چاہیے سیاسی موومنٹ کے خاص طور سرائکی موومنٹ ارشاد سے تذکرہ ہے تو میں وٹنس کے طور پہ آتا تھا کہ سرائکی وسیع ترائے بندے نہ اپنی میموری میں مطلب یہ نہیں کہ وہ ترائے ہو سکتے وقت یہ جی ہوتی نا ریڈکشنزم نین صحیح ارشاد توسیع صحیح ان کا نین نین ہوتے ہیں بیاد کوئی نہ آنا ان کا کوئی نین کوئی نہ آنا تو وہ یہ ہے کہ ترائے بندے جڑے میں جان گا حسن حیدرانی کا ہن لکھن والے اتنے پہلے بھی ہیں اتنا گردیزی صاحبان شاعر کو ودے اچھا شاعر سارے کو حسن اللہ گردیزی کوئی چھوٹا شاعر ہے پہلے میرے بعد بھی جانی آسن لکھ بہارا وہ ودے شاعر پیدا تھے یہ دوست میں کو ترائے بندے کا ذکر جڑے جنہیں نے اصل جانو چاہیے انہیں جو رائٹسٹ سرائکی موومنٹ رائٹسٹ فیز کی طرح ہے یا رائٹسٹ غلط لفظ ہے پروگریسو لوگ ہیں لوگ ٹریڈیشنل ریت والی فیز جیتا نہیں ہے تو وہ تانی عمر علی خان انہوں نے والد مولا نورا نہیں سوری بلوچ وہ ہیں وہ کے علاوہ سرائکی ادب وہ ایک وڈی ریت ہے جیسے پروگریسو موومنٹ بنی ہے تو وہ سندھی جو ایک جرسومہ چاہ کے آئے ہیں اسماعیل آمدانی وہ سانگا بھی وکیل ہیں انہیں کہنے شاید میرا خیال ہے شاید نہیں یقیناً اصل رسول پوری کو سرائیکیزم لگا وہ ابتدا کرنے اسکول ٹیچر ہیں انہیں بعد باقی جرے اصل میں لوگ سانجیے تھے جرے نہیں رہ گئے فدا حسین خان سمیت اتوان نشان این گرین کو چاون والا بندہ ضروری کنیکٹیوٹی کرنے والا بندہ ارشاد توسیع میں اور انہیں پتہ نہیں وہ آدھا کرے نا وہ ضروری کنیکشن کر کے جنہیں مدر عارف سے فرمے دے بے باقی ان میں کرنا وہ پاسا نے بڑھنا مانا انہیں نہیں کرنا انہیں لیکن جتنے لنکیجز زمین نے ایک لفظ ایک لائن پڑھی ہے کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو کیا آسان طریقے ڈالا کہتے ہیں انہیں باقی اتنے دوست کنیکٹ کی تھے میں ایسولیشنسٹ کو کروڑے کو تجی تک کنیکٹ کی تھے وہ کتے نظامی صاحب کو بھی ان بہت سارے لوگ کے نات کنیکٹ کی تھے لاہور ہی جو ہوئے سارے وہ بھی جنہیں لا تعلقی ہے شکاری چاہ گئی انہیں جو کیمیکل کیمسٹری کا فیکٹر چارسا ہے چارس شاید ہے میں دعویٰ نہیں کرنا وہ اس کا کریکٹر بھی ہونے کے باوجود وہ کنیکٹ رہنے لیکن چرس ایسولیٹ کریں گے کلہ کریں گے اور بے مانویہ کریں گے یہ آ گئی ہے یہ توسوی صاحب بہت ساری ورنہ توسوی صاحب کے بغیر سرائکی تحریک سرائکی پروگریسو موومنٹ یا چلو گھٹاؤ تو لوگ سان چیپٹر یہ شروع ہی نہیں تھی نا اگر ان شاہ توسوی کو اگر مائنس کرتے ہوئے ان کو نہ سمجھو گا آخری وقت ہے کیونکہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارے شاہ توسوی اور نظامی کے سائے کرنے اجازت نہیں ہے اور میرا کوئی بنانا کوئی پروگرام نہ ہے کیونکہ میں کہیں واسطے تیار ہی نہ ہوئی
یار یہ واسطے نام کہ یہاں کوئی دوست جنہیں نال میرے کوئی محبت کافی کمزور تھی ہے اور کمزور محبت کے نام تو کیا لا کرے سو محبت تو بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے قوالی تو اچھی گل نہیں کر سکتے کمزور نام تو نہیں تھی بہرحال یہ زمانہ ہے 70 کی دہائی کا واسطے 74 75 اسی میرے خیال میں یہ تھوڑا پہلے سرائکی تحریک نوے شروع تھی کہ بھئی آئی لوگ آلی سرائکی لفظ کو زیادہ واقف ہی نہ ہوں اور ملتان کے اندر جیسے لوگ پہلے سرائکی تحریک ہے وہ زمانے کے عام لفظ رائٹ ساکھے میں لائی دائیں بازو داخلے لائی جلے والے سرائکی تحریک توسا شریف نے قبضے چاہیے اور سارے دوست ملتان تشریف لینا ہے تو انہیں ترقی پسندیدہ ایلیمنٹ جڑا ہے وہ شامل تھیا اوپر بعد رائٹ دے لوگ اور لیفٹ دے لوگ ایک پیرالل سرائکی تحریک رہ شریک رہے ایک پیرالل جڑتے بھی ہم راضی تھے لیکن ڈونگے نظریات دے لوگ سرائکی تحریک کے بہرحال توسے کی وجہ تو حضرت قاسم آغا صاحب منزل کیا اور زیادہ ایکٹیو ہم جی میں نے فرمایا شاہ توسی صاحب تھوڑا ریلیکس آدمی ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہ ہوں گے آغا صاحب نے انہیں توسے بھی تو ایک میگزین شروع کی کاری سے رہا تو وہ ملتان کے رہے تو بہرحال ایک گروپ دوستوں کا بن گیا کہ جڑے تحریک کٹھے ہوئے انہیں ترقی پسندی اور وقت دنیا میں بہت تبدیلیاں آئی گئی 70s کے اندر پورا ایشیا کا بڑا حصہ افریقہ کا بڑا حصہ لیٹن امریکہ جتنا سوشلسٹ ریولیوشن ہے ساؤتھ کے ترقی پسندی کی موومنٹ گلوبلی کافی اسٹرانگ ہے سوویت یونین اور یہ وقت پاکستان کو سرائکی تحریک ہوتے بھی اور وہ جڑے لوگ زیادہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف فرانس پینل اور مجھے بہرحال ایک چیز چلی ان شاعری شروع تھی 70s کے اندر اور بعد ایک جا کے جن اندر قوم پرستی اور علاقہ اور زمین اور زبان اور لوگوں کی گفتگو تھی لیکن ارشاد توسوی ان طرح کی شاعری کرن کو تھوڑا گریز کے دن آئی ارشاد توسوی بہت بڑا شاعر ہے نو ڈاؤٹ ان کی نظمیں اتنی زوردار ہیں ان کی جو بھی نظم ہے میرے خیال ہے بے شمار وہ اتنی لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور اج بھی شاید اور نظم یاد ہو گئے اور ان کا آخری جڑا شعر ہے یہ خوشی جویں ملتی جویں کہن دسایا تو کیوں جوگی بندا بھولن ماہیا تو بہت بڑی ان کی مشہور نظم جو باقی نظموں کے بہت اچھا وہ یقیناً بہت اچھا شاعر ہے اس سے کوئی شک نہیں باقی جو میرانی صاحب نے دسا ہے کہ وہ کتنا سیریس ہے اپنے کام میں انہوں کا سنیے گل دسی ہے لیکن میں انہیں گواہ ہوں لاہور گئے سیر کرنے گیا سے میں سلیم خان اور ارشاد توسوی انہوں نے جڑا وہ آفس ہے محکمہ اوقاف تھا ان کو قبول لگے تھے ارشاد نے آخیا یہ ٹرم میں پتہ کر گیا میرا کہیں ٹرانسفر تو نہیں تھی گئی اصل میں انہوں نے کلرک صاحب کو ملے کلرک نے پوچھا بھائی میری ٹرانسفر تو نہیں کی گئی اچھا انہوں نے جواب دیا کہ تک کوئی لیٹر نہیں ملا کہنا کہ کوئی نہ انہیں اپنے ایسے تو ٹرانسفر نہیں تھے تو وہ فارغ کر دیتا گیا اچھا اداس مایوس تھی یہ کہ تو صحت کے آئے وجہ سے یہ کیا خبر ہے تو واپس چلے آئے تو توسوی صاحب بولے کا نواں ہوٹل بنائی خوشیانہ انہوں نے پہلے ختم کی ہے سوری خوشیانہ نواں ہوٹل آئی بہت بڑی جا آئی سستی ایئر کنڈیشن توسوی صاحب واقعی کا سمجھ گئے دوسرا دوست سے میں بالکل زیادہ خوشحال ہوں کہ چلو نہ ہوشانہ بن کے باندھے چاہ پینے وہ خوشحال دوست آتے نہ یار ارشاد کوئی تھا دس دے کیا چاہیے تھے کو ضروری ہے خوشیانہ بننے چاہ میری بھروں اور باقی ضرورتوں بھی پوری کروں تو
دوستوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہی اور 70 80 جیسے سرائکی لوگ سن کی بنیاد رکھی گئی مڈ 80s 84 85 تو بہرحال میرے ساتھ اس کی کوئی زیادہ ایکٹیو رول پورا نہیں لیا نہیں اور نال ہو رہی ہر محفل لے کے آنے اور پیچھے چپ کر کے بیٹھ رہی اور تھوڑا بہت خسر ڈبل چپ کر کے اٹھی کے چلا گیا یہ انہوں نے دیا نظامی نام بھی تعلق جڑا ہے اور مصیبت یہ ہے کہ سارے کیونکہ یار کے نام کوئی ایسی محفل تین دسن دیا ہے بہت گھٹ افسوس ہے اور نام دسن والی بہت ساری چیزیں ہیں وہ توسوی نال بھی آئی نظامی نال بھی ہے بحالی بھی یاد ہے ڈیرا کا چوک ایک بین سیلا نال حملہ کریں ہوئے مار کٹائی یہ ساری چیزاں دوستوں کے چلتی ہیں 70 80 کی دہائی 90 کے شروع میں ملتان چلا گیا فیصلہ باد تو وہ جڑے 20 سال ہیں 70 کے اور 80 کے اندر سارا بہت زیادہ قریبی واسطہ رہا ہے انہوں نے نام واگا اور ملتان آ گئے اور باقاعدہ واگا کے بعد جا کر بھی ریڈی ملتان پہ چلے گئے پنڈی اور وہی جائیں گے لیکن توسوی تھنگ رہ گیا توسوی نال بڑے بہرحال ایک سارے دوست دکھی بھی ہیں اچھے دوست رہ گئے ایک بار پہلے میں راگھا ملتان ختم کی ہے کہ رضو شاہ فوت کیا رضو شاہ کے بعد ایک اور بڑا دوست ہے اثر خان اثر نامی کلاس نے اکٹھے آسے اور نامی کو لا کے 2 سال پہلے انہیں مرن تک کوئی ایسا ہفتہ نہ ہو سکے کہ سارا ایک مہینہ رابطہ نہ کیے ہوئے شبی ہمارے قریشی کی ڈیتھ تھی شاہ توسوی نظامی ایک لمبی لائن ہے کہ جڑے سارے دوستوں کی اور بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے 70 میں آتے ہیں سرائکی موومنٹ دلچسپ سوال ہے کہ سرائکی موومنٹ سرائکی موومنٹ کا میں کیا آ سکتا کیونکہ تصا لوگ شریک ہو ایکٹیو ہو میں تم طرح نہیں سرائکی دے میرا خیال ہے کہ سرائکی موومنٹ کا میں ایک دفعہ نقمان واقع آئی نہ لیکن دفعہ میری ملاقات تھی آئی 5-7 سال پہلے میں کہ سرائکی موومنٹ کے 2 دھارے ہیں ایک انہوں لٹریری ادبی دھارا ہے لوگ چیزیں لکھتے پہ ہیں بہت اچھی لکھتے پہ ہیں شاعری بھی آئی مغل بات آج کل پچھلے کچھ سالوں کے اندر نثر بھی کافی آئی ہے ناول بہت اچھے لکھے گئے بیٹھے سارے نال ہی حفیظت عباس بہت اچھا ناول انہوں نے لکھا ہے ایویں ہی باقی دوستوں نے ناول ہے خاص ایک رواج ہے بہت سارے دوستوں نے لکھے تو ادبی طور پہ بھی ایک تحریک اور دوسرا ایک پیرالل ہے سیاسی حصہ مثلا سرائکی صبح ماحول بڑے دوجے ہوا پیرالل ایک ادبی تحریک اور ایک سیاسی ان کا جگہ ہے اظہار ساری گفتگو کا کیوں پہ جی ادبی تحریک آئی ہے لوگ سامنے مطلب ہے آئیڈینٹی سرائکی کی پہچان سرائکی راتی کی پہچان سرائکی لوگوں کی پہچان لینگویج کلچر میرا خیال ان بھی تو بہت زیادہ کامیابی حاصل کی گئی میں جب 70 کی گل کرنا پیا تو اگلی 70 بڑا مشکل آئی ایک سارے بزرگ غلام حسن حیدرانی تو ستی شاید نئی نسل میں نام پتنی سنے یا نہیں سنا افسانہ نگار ہنگوں میں چھے اور پہلے افسانہ نگارے جو ہیں انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا ہن کیا تھی سی اور ملتان ایک گھنٹہ گھر ان ڈرامے کا یعنی جڑے ہیں نا بھائی تو ڈرامے تھنکن لگوں کا ڈرامے کا پروگرام بنایا ٹکٹ لائی پتہ نہیں ملے 20 روپے یا 30 روپے آئی تو بہر پوکھا ایک بنایا جیڑی شام ڈرامہ شروع کی اچھا دیوار پہ بھی لکھا گیا ہن کیا تھی سی غلام حسن حیدرانی کا ڈرامہ آؤ بھی آؤ دیکھو بھائی ڈرامہ دیکھو اور ایک ٹکٹ والا کھوکھا بنایا کہ ہلی کوئی 1-2 ٹکٹ وکیاں تو اتوں کوئی نوجوان آئے اس نے نام کھوکھا ہی بن سکے اور جڑے پیسے ویچی بیٹھے سے ٹکٹ نے وہ پیسے بھی پھنسی دے تے ڈرامہ سارا نہ تھی سکیا
اصل چاچے کو مذاق دینے سے کہ چاچا ہو گیا کسی اور چونکہ بزرگ کا گاہ کا دینے بڑی خوبصورت ہونا ہے وہ یہ چیز تو یہ ایک زمانہ ہے جس لیے سرحدی کا تو مجھے بہرحال واگر صاحب بیک ملتان کے نوجوان اور کافی چھن اور سارا کرنا ہے آج میں سب جتنا کھڑے ہیں میں پہلے آخیا نا کہ دو تحریکاں ہیں آج میرا خیال ہے کہ صدر میں ناراض مت ہوئے میرا خیال ہے کہ ڈائریکشن لیس صورتحال یہ وقت ہے کہ پتہ کوئی نہیں کہ اصل کیا کرنے پہ ہے اور کیوں کرنے پہ ہے ایک دفعہ ون بہت ہی سیریس ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ ایک وہی تھا صورتحال یہ تھی کہ سرائکی موومنٹ کے جو بھی لیڈر ہیں چاہے وہ لٹریچر ہیں اور چاہے پولیٹکس کے انہیں جڑی ایک جڑی قومت ہے پاکستان میں انہوں نے نام نہ کوئی ایس سچ میں میرا شاید علم تھوڑا ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے رابطہ بہت تھوڑا ہے انہیں ریفت آواز ہوئی گئے سندھ اور دوسرا دفعہ سندھی کو جوڑے نال تعلق بنایا ہے لیکن اوور آل سارا نالج بہت کم ہے سندھی قوم پرستی کا بلوچ قوم پرستی کا پختون قوم پرستی کا کہ انہوں نے کی طرح یہ تحریکاں شروع کی اور کہڑے مراحل گزرے اور آج کی صورتحال ہے انہیں ہی پاکستان انہیں ہی میری سرحدی موومنٹ ہے انہیں بھی ایک بڑی ڈسکشن آدھا ایک لکھے ہوئے پیپر کہ آئی کی سچویشن کیا ہے اسٹیٹ نال سرائکی کا کیا تعلق ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے نال کیا ریلیشن شپ ہے اور خاص طور پہ باقی قوموں کے نال کیا ریلیشن شپ ہے یہ اج کل ایشو ہے جڑے جو دونوں کی سرحدی ایکٹیو ہیں انہوں کو نکالے دیکھنا چاہیے اور ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکشن نہیں ہے آج کل سارے کچھ دوست جڑے نو پیپلز کلچرل ونگ کافی ایکٹیو کوئی باہر ایکٹیو ہے اور میں ریفرس واسطے نال معافی مانگ کے یہ اکثر کے سارے جڑے پوئٹ ہیں بڑے پوئٹ جڑے نامور پوئٹ ہیں اور رائٹر ہیں وہ بھی انوائرمنٹلسٹ کا زیادہ ہے گستاخی معاف لیکن جڑا نیشنلسٹ پوئٹ ہوتا ہے نیشنلزم والی گال ہوتی ہے وہ شاید نہ انہوں نے یہ سمجھائے کہ یہ ضرورت کوئی نہیں اور سب مطلب ہے کہ دوسری چیزوں پہ زیادہ لکھنا چاہیے ہے تو وہ مطلب ہے ایک بڑی بھرپور ڈسکشن اور ایک ڈائریکشن طے کرنا کہ اصا اج میرے خیال ہے سارا سرائکی آئیڈینٹی کا جڑا ٹارگیٹ ہے اور جڑے ایک تقریباً اچیو تھی چکے ہیں لوگ جان دیں کہ ہاں یہ وکرے لوگ ہیں تو ان کو اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے سرائکی لوگ ساندا آئیڈینٹی دے حصول کو واقعہ دی ورڈنس کہ اگو کیا کھیلنا چاہیے ہے انہوں نے میرے خیال کوئی خاص ڈسکشن نہیں اور سرائکی لوگ سامنے جڑے لوگ ہیں دوست ہیں وہ بھی اس الجھ گئے اس بحث کلچرل ونگ اور نو کلچرل ونگ اور پیپلز پارٹی اور نو پیپلز پارٹی یہ ساری صورتحال بھی ہے کہ ایک ہے کہ زیادہ فکس تھی گئے پیپلز پارٹی ہونا پیپلز پارٹی کے نال میرا جڑا تعلق ہے وہ زمانے کا جس لیے بے نظیر بھٹو ملتان کے نہ دور جڑے سیمینار کیتے ہیں ان کا مین اسپیکر میں غلام نہیں بی بی نال اور بی بی نو بڑا کرٹیسائز بھی کیتا ہے ان کے بعد تک میرا انہوں نال گہرا تعلق ہے بلاول نال میرا ہے تعلق ہے دنگ صاحب نال ہے دلی تھاؤں دیا ان کے باوجود پیپل پارٹی یقیناً بڑی پارٹی ہے اور کوئی ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان کی پیپل پارٹی ہے لیکن سرائکی نیشنلزم دی اپنی جب تک کوئی شکل نہیں ہے ان کو بغیر پیپل پارٹی کے نام بھی پیپل پارٹی بھی کوئی زیادہ سپورٹ نہ کر سکتے اگر اس کا خود اپنے واسطے کوئی مناسب رستہ نہیں ہوا میرا دل و خیال ہے لکھتا ہے کہ
ایک سمسیا ایک مسئلہ جڑا ہمیشہ ہندوستان برصغیر کی تاریخ کے وچ لوگ گال کرے رہے کہ کیویں ہے کہ تلوار رکھن والے راجنیتک ہسٹری جڑے ہیں وہ حرف شناس کے قلم دوات رکھن والے معاملے کے لحاظ ایک تاریخ کا واقعہ ہے کیونکہ کھشتری راجپوت راج پاٹ کرنے والے راجنیتک بھی پاس بامڑ ہے اور آج بھی سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان ایک بامڑے کا مطلب توتی بولے گے تو یہ تاریخ کے کہڑی ٹیکنیک ہے کہڑا ہنر ہے جہدے نال قلم دوات والا حرف شناس بامڑ میں رہے وہ بلاولا جیتے نہ رہے تے کھشتری جڑے ہیں وہ راجنیتک طرح گئے راجنی ہیں لیکن ان تو منہ جاتے کہہ دیجیے بامڑ کو سمجھا بہت سوچ وچار کے بعد بامڑ کی جیت کے پیچھے جی ایک خاص گال نظر آتی ہے نا وہ ان کی سافٹ پاور اکوائر کرا ایک ہارڈ پاور ہوئی ہے نا تلوار کی طاقت کی کن کی وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے لیکن ایک سافٹ پاور ہے جی آئیڈیاز جو بھی ہے آدرش وچار جو بھی ہے بھاشا اور لینگویج جو بھی ہے کیونکہ آدرش وچار بھاشا اور زبان کرے آج کہیں نہیں تو یہ سافٹ پاور جی ہے نا وہ ایوہ سے بامڑ اپنے مطلب یہ ہے کہ جڑا مطلب وہ پوچھا ہوتا ہے نا انہوں نے بارے کو محتاط ہو گیا ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہ چیز کو نہیں آتے ہوئے یہ چیز کو نہیں آیا یہ غلط تھی ویسی انہیں دو کام کی ایک انہیں اپنی جیت کو یقینی بناون واسطے بھاشا اور انہیں نال وچارے کو مٹاون کا کام کی انہیں کوئی میں مثال آ سکتا ہندوستان کے وچ مطلب بدھا کے پہلے بدھا کے دور کے نزدیک جیسے بامڑوی ہے سارا حساب کتاب ہے تو مادیت پسند فلسفہ ہے اور ان کا ایک چنگا بلا زور ہے ہندوستان کے فلسفے کا آغاز مادیت پسند کے فلسفے کے تھے نہ کہ آئیڈیالزم کے فلسفے کے تھے اور انہیں مختلف لوگ ہیں چارواک ہیں ان کو منع ڈالے ان کو لوکایت جیسا سا لفظ لوگ ہیں وہ بھی وہ مادیت پسندی جو پچھو کریے تھی لوکایت ایک فلسفے کا نام ہے پورا اور ایسا آج کو لوگ آپ کے بول میں پیپل آتے بنیادی طور پر لوکایت کا مطلب ہے کہ لوگ کے نکال ہے اور مادیت پسندیدہ فلسفہ لوگ کے نکال ہے یہی وجہ کو لوکایت آتے ہیں یہ لوکایت پورا نہ آئی گوگل کرے سو تو بہت سارا آئی کتاباں مل رہے معاملے جنہیں لکھا کہ یہ مطلب لوکایت کیا آتے ہیں چارواک کے آتے ہیں بس کھاتے ہوئے پیتے ہوئے جو تاندے یہ جو نکال دیا یہ کشے کہنے اسی اگلی دنیا کشے کہنے ہوئے کہ اگلی دنیا کے بعد بس بھامڑ کو دارے آتی ہیں یہ انہوں نے موت کے بارے نظریہ ہے اور انسان کیونکہ فنا کے بقا دے جو وجہ چکر چاہیے کہ بامڑ میں کو لوگوں بڑا ایک سکوپ ہے بدھاوڑ کا تو پہلا تو کی کہ لفظیں کو بدلیا اور ان معنی کو بدلیا میں کوئی ترائے مثال جیسا ایک لفظ بھوگ ہے بھوگ کا مطلب ہے چسچا بھوگ کا مزید اسپیسیفک مطلب ہے سیکشول پلیئر آج بھی ویسے سرنگے جاتے ہیں یا بھوگے سے ایک بھوگی ہے گپتائی پہ ہیں ان کا مطلب ہے سفر انہا اوریجنل میننگ بالکل سفرنگ دیکھا ہے جو الٹ میننگ ہے چسچا ہونے کا میننگ ہے بھوگ کا مطلب کوئی سنسکرت کی ڈکشنری چاہ لو بھوگ کا مطلب چسچا ہونا معاملے جیوی چیز یعنی لوگ اچھے کا مطلب تجربہ بھی ہے یعنی جیوی چیز سارے تجربے چاسی وہ بھوگ ہے انہیں ان کو بدل کے انہیں چاس کہنے رہا ہوں تو بات تک سارے ہتھے نہیں رہے نا مطلب پیچھے تو ہر کوئی چاس چاوڑے عذاب ہے بابر میں کون بنے سی اگلی دنیا ہے عذاب ہے سرگ ہے نرک ہے فلاں ہے انہیں کہ بھوگ کا مطلب ہے تو صاحب یعنی چاس کہنے رہا انہیں والا نتیجہ بھی اتنا بڑے اگلے کرمے دے وچ انہیں سے بھوگ ہے جو چاس کہنے پہ ہو انہیں اگلے کرم دے وچ انہیں بٹا دیتے پورے دے پورے مانی کو وہ بھوگ جو ہے نا وہ آؤٹ بڑا کرے انہیں مایا لفظ ہے مایا کا مطلب ہے مادہ اپنے سورس مانی مایا جو وہ مادہ ہے یعنی میٹر ہے میٹیریل ہے انہیں ہے کہ دنیا کے کچھ لفظوں یہ تکشے کا یہ سب دنیا کا اگلی ہے وہ اگلی دنیا کا ان واسطے یہ جو کچھ مایا ہے انہیں یعنی این دنیا کو بیمانی کرن تھی تے کو مایا کا نام چاہتے حالانکہ یہی دنیا ہے ایک نے اگو دی دنیا قائم کی ہے ناسا لکھی ہے نقشہ لکھی ہے
کہ یہ مادیت پسند آتے نا کوئی دنیا میں لارے شارے نہ پو کہ یہ دنیا دے وچ سزا ہے تے جزا ہے تے دنیا سارے حساب کتاب کر انہیں کہ یہ دنیا تو مایا نہیں تو جیو ہی نہ اگلے جیون واسطے تیاری کرو مطلب جنیا ساتھ ہے وہ قبول کرو. ایک پیالہ اپنی بھوت کا مطلب ہے کوئی شاید جیری مطلب ایک کا مطلب ہے انہا میٹیریل ایلیمنٹ جب واسا عناصر آتے ہیں نا عناصر کو بھوتا اچھانے دے سنسکر آتے ہیں. بھوت کا مطلب ہے ہوا کہ جو چیز میٹیریل ریالٹی ہے موجود ہے وہ بھوت ہے انہیں ان کو غیر موجود کے معنی اس کا دیتے ہیں تاکہ جرا جی بندہ شریر ختم کی گئے وہ روح ودی ہے کہ وہ بھوت ہے وہ جو روح ہے وہ ودی ہے کہ یہ واسطے وہ بھوت ہے. ان سارے چیزیں کو تراون ایکچولی کیا کیتے انہیں ایسا ایسا سافٹ پاور انٹلیکچوئل پاور نالج کی پاور جو یہ ریکوائر کیجیے. یہ ساری کام کو میرا شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے سرائے کی تحریک کے سارے جو محاندرے ہیں تے توسوی صاحب ہو گئے نظامی صاحب ہو گئے اپنے اپنے انداز میں انہیں بھی سافٹ پاور حاصل کرنے کی دور کے پیداوار ہے. انہیں کوئی ہارڈ پاور نہیں حاصل کی تھی. انہیں خیالات کو وچارے کو سوچنے کے طریقے کو پتراون والا کام کیتے جرا باہبڑ کیتے باہبڑ کا مقصد برا ہے انہیں کا مقصد برا کہہ رہے لیکن یہ نسبت ہی نہ پڑھاؤ لیکن یہ ہے کہ طریقہ ٹیکنیک ہی کا ہے. ٹیکنیک کو باہبڑ والی ہے کہ سافٹ پاور کی کیتے سوچن دے سمجھن دے مانی لیون دے زبان دے سارے طریقے کو بدل دے ہو انہیں توسوی صاحب ہوئے اور انہیں نظامی صاحب ہوئے سارے دوست جو بھی شامل ہیں جی 70-80 کی دور کی جی سرائے کی تاریخ کا جرا اشاری دا یہ ہے ایک کو میں سافٹ پاور ایکوائر کرنے کا دور اکثر جی کہ کلچرل پاور ہے نالج کی پاور ہے سنان کی پاور ہے. سنان کا مطلب جان سنان ہے وہ نالج ہے. سنان مطلب یہ ہے کہ نالج کا اج کہیں جان ہو سی تو سنان ہونے نال مطلب ہے تساں اپنی شناخت بڑے سو تو یہ سافٹ پاور حاصل کرنے کا کلچرل پاور حاصل کرنے کا پیریڈ ہے اور شخصیات کو ان پیریڈ میں فٹ کر کے دیکھنا چاہیے. انہیں جڑا جڑا ٹیکنیکس ہے ان گال کو میں تھوڑا جہا ایک چیز رلا چاہنا وہ ایک پرانا ٹاپک ہے کہ تاریخ اس فرق کر دیتا کیونکہ میرا فرق کے بارے گال کی نہیں پی ہے وسو کے بارے گال کی نہیں پی ہے وسو کے تاریخ فرق کا کیا تعلق ہونے موٹی گال یہ ہے کہ فرق کیا ہے. فرق جڑا ہے نا وہ ہوتا ہے پرسنالٹی شخصیت کیا ہے میں نے موٹا موٹا کام کو کرنا شخصیت ڈیفینس کیوں کبڑیلے ہر ویلے مطلب ہے کہ تو کو دور دور کرے دے ماں توجہ نہیں دی یا ماں نے بہت زیادہ تو کو محبت دے دی مال دے دے جم دے تو بال جڑا ہے وہ ایک لیے آنے بالوں کی دنیا ہے تو بالوں سارا کا سارا بالوں جڑا ہے ان کو اڈاپٹ کرنے کی تو ان کو ڈیفینسو بنا ہے. اسے ڈیفینسو کے سمٹمز ہوتے ہیں ساری پرسنالٹی سارے ایسا سمٹمز ہے. کوئی کاوڑ کرے سی کوئی کاوڑ نہ کرے سی میں شریر کے بائرے سی مثلا نظامی صاحب کے توسوی صاحب کی شخصیت کو میں تھوڑا جا موازنہ جا کر ان کے نظریے کے نا نظامی صاحب کا اپنا ڈیفینسز ہے توسوی صاحب کا اپنا ڈیفینسز ہے اور جتنا جنا آئی پی ہو جو اپنے ڈیفینسز کو حساب کے نام کرتے ہیں کوئی فارمولہ نہیں. مثلا نظامی صاحب کی ڈیفینس یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چار کو چھلس کر دیا اور ڈانس کی دیا توسوی صاحب جو ہے نا وہ اسرشن لائن کریں گے وہ ایک دو ڈیفینس انہوں نے بڑھائی ہے تو ہے نا ڈیفینسز ہیں کوئی موازنہ کہیں یہ ڈیفینس اچھی ہے یا بری ہے جنہوں بندے کا ڈیفینسز ہونے وہ ڈیفینسز آتے ہیں کہ جیری چیز ڈیفینس ہے اگو من کے ویکنس پڑ رہی ساتھ کو یہ لگتے وہ ڈیفینس ہے وہ بندے کی تو وہاں ویکنس پڑ رہی ہے کیونکہ گروتھ چاہیے نا تو سر گروتھ واسطے ٹرانسفارمیشن واسطے مٹانے واسطے تو تبدیلی واسطے تو اپنی پرانی جان کو چھوڑنی پڑی ہے نواں جنم گننا پڑے لیکن عام طور پہ یہ کہ جیری جیسی جو ڈیفینس ہے وہ ڈیفینس کے تحت وہ اپنی اگلی سٹیج پہ ویکنس بڑھائی کرا ہوتے ہیں یہ حالات کا جابرے اور وہ ویکنس جیری ہے نا ان کو کینے بھی دے دے وہ وقت کمال کی گال ہے آرٹسٹ لوگ ہونے
کلاکار لوگ ہوں لیکن اصل سارے اپلائی اصول کیتے تعریف کا کوئی بڑا بندہ ہوئے چاہے چھوٹا بندہ ہوئے سارے اصول اپلائی کیتے انہیں مسئلہ تعلق ہوگی کہ مسئلہ بھی ڈیفینس ہے وہ ڈیفینس جی ہے نا جی ایسا فرق کی گال کرنے پہ ہے کہ کوئی اگریسو تھی میں ریسپانس کریں گے دلوں کو محسوس کریں گے ایگو کو خطرہ ہے انہیں مائر کو خطرہ ہے بیا جو ہے نا وہ ذرا چپ سائڈ کرتی ہے مسئلہ بھی ڈیفینس ہے وہ جو حالات ان ڈیفینسز بنیا ہوا ہے ان کمزوریاں بڑھ گئی سرائکی مسئلہ بھی اگر اصا مطلب دیکھوں میں اپنی گال کے بس مقامت چاہنا کہ ساری جی کلچر آئی جا سارا کلچر کا برتار آئی یہ سارے ڈیفینسز ہے لیکن اج کے دور کے کتائی وہ ساری ویکنیس تو نہیں بنیا تھا یہ ایک میرا سوال ہے یہ میں کرنا چاہنا کہ سرائکی تحریک کو میں مجرد الفاظ اس گال کرنا پہ یہ سوچنا کی اگوں واسطے جو ٹھیک ہے جو سافٹ پاور کلچرل پاور حاصل کرنی ہے وہ تو کر دی کسے اگلا پاندے پولیٹیکل اور پولیٹیکل پانچ کی جی سافٹ پاور کرے جی اصل ہارڈ پولیٹیکل پاور ٹرانسفارم کرے ساری وسو کا جا ڈیفینسز جہاں جہاں اصل وہ مؤثر دال استعمال کریں گے شہری ہے چاہے وہ سارے مطلب میلے کھیلے کلچر رویے ہیں سارے اصل سارے لوگ ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں سارے لیکن وہ ایک کچھ رویے نہ جڑے ہوئے ہیں یہ سارے چیزاں کہ آپ کو سارے آج ویکنیس نہیں بن گئی جہاں اگوں سب کو نہیں ملے دینا پیا یہ ایک سوال ہے جرا کہ میں چھوڑنا چاہتا کہ آخر ایک کونسلی صاحب نے میں ایک کیونکہ میں شخصیات کے گال نہیں کر سکیا ایک نظر مجھے میں کو بہت پسند ہے کیونکہ وہ تھی میں جیڑی آج دنیا دے وچ جنم توتی بولے گئے فیمنسٹ تھی فیمنزم اور فیمنسٹ کی نظر کا نام ہی میل شوونزم ہے ان ٹائٹل کو تم اندازہ کر کے لو مطلب جی گال میں آتا کھڑا میں تو ملام کا کہنا گیا کہ ان تھاٹ پروسیس کونسلی صاحب کا کیا ہو سی تھاٹ بھی تو ایموشنل پروسیس ہے میں کیوں سوچے نظم نائے میل شوونزم میں کیوں سوچے جے کوئی ورنہ کا قصہ تو پھر کوئی چالا ہے تو وہ سکھا ٹھیک ہو سی میں کیوں سوچے جے کوئی ورنہ کا قصہ تو پھر کوئی چالا ہے تو وہ سکھا ٹھیک ہو سی جائے میلے میں ایوی دے گا ستیاں تو سوراں دے اجڑ جائے میلے میں ایوی دے گا ستیاں تو سوراں دے اجڑ انہاں لکیاں ٹوکیاں کو وج دے آئے پر یہ نہ سوچے میں کیوں سوچے جے کر تیرا سنگھ بدن کہیں بندے تن کی بھاو اسماوے میں کیوں سوچے جے کر تیرا سنگھ بدن کہیں بندے تن کی بھاو اسماوے تا فصلہ کو کیڑے کو سو بیج نہ جب سی رستے ساول سکھوے سی میں سوچے پر میں کیوں سوچے کتے سارے جاگتی روزی آپ کتے سامنے چاہ اکھال کرنے سے میر شوہر بلائے لینے کو ٹائٹل نہ